بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ترجمہ فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر الذی اس کے علاوہ قیل جو کہا گیا لہم ان سے فانزلنا پس اتارا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا تو کہا ہم نے اضرب مار دیجئے بِعَصَاكَ اپنے ڈنڈے کو الحجر پتھر پر فانفجرت پس پھوٹ پڑا منہ اس سے 12 عینا چشمے قد علم یقیناً جان لے کل اناس ہر قوم مشربہم اپنے گھاٹ کو کلو کھاؤ واشربوا اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا اور مت ہو جاؤ تم فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والوں میں سے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور 60 اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات کے اندر اور اس سے ماقبل آیات کے اندر رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو قوم موسیٰ علیہ السلام کی جن کو رب العالمین نے قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ ان کو ان کا ملک واپس دے دیا جائے. بنی اسرائیل کا اصل ملک مصر نہیں بلکہ ملک شام تھا جہاں پر یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے جب مصر آ گئے اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو یہ ملک واپس کرنے کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی تم پہلے جاؤ ان لوگوں سے جہاد کرو تم کو تمہارا ملک واپس دے دیا جائے گا. اب اس ملک کے اندر داخل ہوتے ہوئے یا وادی طی میں رہتے جب یہ اکتا گئے تھے من اور سلوا کو کھاتے کھاتے انہوں نے کچھ اور کھانے کا مطالبہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں بستی کے اندر داخل ہو جاؤ تم کو وہاں تمہارے من کی چیزیں مل جائیں گی
لیکن بستی میں داخل ہوتے ہوئے تم کو دو کام کرنے ہیں. ایک تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. یہ دو کام کر لو تمہاری منشا پوری ہو جائے گی، تمہیں تمہارے مطلب کا کھانا مل جائے گا. اب جب ان کو اس گاؤں اس دیہات کے اندر داخل ہونے کا وقت آ گیا تو انہوں نے دونوں کام الٹے کیے. ان کو کہا تھا جھکتے ہوئے داخل ہو جانا، تو جھکانے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے، تب جھکنا مطلوب ہوتا ہے. وہ جھکنا رکوع کی شکل میں ہو یا سجدے کی شکل میں ہو، بہرحال یہاں مطلق ہے سجدن، اور سجدے کے معنی جھکنے کے آ جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی بندہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ کھڑے کھڑے پڑھتا ہے یا کرسی پر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے مکمل طور پر سر جھکا لینا سجدے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ رکوع کے لیے ہلکا جھکائے گا اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا سا ہلکا جھکائے گا، وہی اس کا سجدہ ہو جائے گا. تو جھکنے کا نام سجدہ. ان کو کہا تھا جھک کے داخل ہونا، انہوں نے الٹا کام کیا. یہ سورین کے بل، ٹانگوں کے بل داخل ہو گئے، سر کو نہیں جھکایا، پیروں کو آگے کر کے اکڑ کے چلنے لگ گئے. اور دوسرا جو ان سے کہا تھا قولوا حطۃ، تم حطۃ توبہ توبہ، جیسے ہم لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے میں کثرت کے ساتھ توبہ کرو. تو توبہ کرنے کا مطلب زبان سے جو ہم اردو میں توبہ توبہ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے تم کثرت استغفار پڑھ لو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ چھوٹا استغفار پڑھے یا بڑا استغفار پڑھ لے، دونوں میں سے جو پڑھ سکتا ہے. ان لوگوں سے بھی کہا تھا کہ تم حطۃ توبہ توبہ کرتے رہا کرو پھر اندر داخل ہو، لیکن انہیں ایسا نہیں کیا. پھر انہیں کیا کیا تو رب العالمین نے اس کو بیان کیا. فبدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. بات کو بدلنے پر رب نے فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں. قولا غیر الذی قیل لهم، اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی. ان سے کہا تھا حطۃ حطۃ، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا حنطۃ حنطۃ. اور یہ تو قرآن کے 9ویں پارے کے اندر ہے، روایت کے اندر آتا ہے. انہوں نے ایک اور لفظ بھی کہا تھا حبۃ حبۃ، یعنی گیہوں کا ایک دانہ ہمیں مل جائے، گیہوں کا دانہ مل جائے. حنطۃ کے معنی بھی ہے، حبۃ کے معنی بھی یہی ہے کہ ہمیں گیہوں مل جائے. اور یہ چاہتے ہی تھے کہ ہمیں کوئی چپاتی کی روٹیاں مل جائے، تو اس لیے انہوں نے یہی کہنا شروع کر دیا حبۃ حبۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں مل جائے، گیہوں کا آٹا مل جائے، گیہوں کا دانہ مل جائے، گیہوں کی روٹی مل جائے. رب العالمین نے فرمایا قولا غیر الذی قیل لهم، اس بات کے علاوہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا جو ان سے کہا گیا تھا. پھر اس کے نتیجے میں نکلا کیا، فانزل الذین ظلموا، اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. 2 مرتبہ ظالم کا. رب العالمین یہ کہہ سکتے تھے فانزلنا علیہم، اتارا ہم نے ان کے اوپر رجزا عذاب، لیکن یہ نہیں کہا، اعادہ کیا، لوٹایا ان 2 لفظوں کو. الذین ظلموا اوپر بھی کہا تھا فبدل الذین ظلموا، نیچے کہا فانزلنا علی الذین ظلموا، اور لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا کیا اتارا ہم نے ان کے اوپر رجزا عذاب. کون سا عذاب تھا وہ؟ یہاں سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی جو ان کو ملک شام جاتے ہوئے بتایا گیا تھا، ملک شام داخل ہو گو تو یہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے توبہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یہ داخل نہ ہوئے وہاں تو رب العالمین کو وادی الطی میں 40 سال تک رکھا. یہی وہ عذاب تھا. یا اس کے علاوہ اگر یہ عذاب اس وقت نہیں تھا، اس بستی سے ہٹ کر دوسری بستی کے لے جانے کا حکم تھا،
تب یہ کوئی اور عذاب تھا. لیکن اگر یہ وہی حکم تھا کہ تم ملک شام کے اندر داخل ہو جاؤ سجدن اور حتتن کہتے ہوئے، اس پر اللہ پاک نے عذاب نازل کیا تو وادی عتی میں 40 سال ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے، ان کو کوئی راستہ نہ ملا. رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی. کسی بات کو بدل دینا یہ ہمارے یہاں بھی، ہمارے عرف کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی غلط سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر الفاظ بدل دیے اور معانی اور مطالب کو ادا کر دیا تو یہ چل جاتا ہے. ہم نے اپنے کسی ساتھی دوست سے کہا تم فلاں ساتھی کے پاس جا اور ان سے کہو ٹھیک 1 بجے ہمارے پاس آ جانا، اور اس نے ایسے نہیں کہا کہ ٹھیک 1 بجے ہمارے پاس آ جانا. اس نے کہا تم کو 1 بجے بلایا ہے، تمہیں 1 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے. تو 1 بجے تمہاری وہاں کوئی گفتگو میٹنگ شروع ہونے والی ہے. جو الفاظ یہاں سے قائل نے، بھیجنے والے نے کہے تھے وہ اس نے نہیں کہے، اس نے تھوڑے سے بدل کے کہے، وہ چل جاتا ہے. لیکن جو الفاظ قرآن میں آئے، جو الفاظ حدیث میں آئے، اگر ہم نے قرآن اور حدیث کسی کے سامنے نقل کرنا پھر بیائی وہی الفاظ بولنا ضروری ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور بول نہیں سکتے. اسی لیے قرآن کریم کا خالص ترجمہ لکھ کر اس کو شائع کر دینا اور خالی ترجمہ اس کو پڑھ لینا علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. قرآن کریم کی آیت کو بھی پڑھنا ہے، پھر نیچے سے ترجمے کو بھی پڑھنا ہے. اور اگر کسی نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھنا ہے تو پہلے اوپر آیت لکھے گا، نیچے اس کا ترجمہ لکھے گا. تنہا ترجمہ لکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ایک طرح سے قرآن کے اندر تحریف اور تبدیلی ہو جائے گی اور یہ مشابہت ہو جائے گی بائبل کے ساتھ، تورات انجیل کے ساتھ. انہوں نے مطلب کو وہاں بیان کیا، متن کو بیان نہیں کیا. قرآن کے لیے متن کو بھی بیان کرنا، مطلب کو بھی بیان کرنا یہ ضروری ہے. بہت سارے لوگوں نے دنیا کے اندر خالی قرآن کریم کا ترجمہ لکھ کر شائع کر دیا. علماء نے اس کو پڑھنے سے، لینے سے، اس کو تقسیم کرنے سے منع کیا ہے. جو آدمی ایسا کام کرے گا وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ٹھہرایا جائے گا. قرآن کریم کو تو دنیا والے بدل نہیں سکتے، اور اگر وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتے. البتہ دنیا میں لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر تحریف کرنے کی، احادیث مبارکہ کے الفاظ کو بدلنے کی کوشش کی. اور یہ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے میں چلا ہوا رہا ہے. محدثین کے زمانے سے ہی بڑے بڑے محدث، امام بخاری، امام مسلم، امام اوزاعی، امام شعبی، جو بڑے بڑے، ابن حجر عسقلانی، یہ بڑے بڑے محدث جو پیدا ہو گئے، ان کے زمانے کے اندر ہی حدیث کے اندر تحریف اور تبدیلی شروع کر دی. وہ حدیث پڑھتے ہوئے آتے تھے لیکن بیچ میں کوئی اپنے مطلب کی بات بیان کر دیتے تھے، یا مطلب کی بیان نہیں کرتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی قوم اس گناہ کے اندر جا رہی ہے اور حدیث میں اس کی ممانعت نہیں آئی ہے بلکہ اس جیسے گناہ کی ممانعت آئی ہے، لہذا وہ ایسا ہی ایک لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیتے تھے. پیچھے سے متن وہی آتا تھا اور آگے سے وہ اپنی بات کہہ دیتے تھے، بس وہ بات ہو جاتی تھی. جیسے اس امت کے علماء نے قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے، الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے مال جان کی بازی لگا دی، ایسے اس امت کے علماء نے احادیث مبارکہ کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور انہیں اپنا سب کچھ وقف کر لیا اور احادیث مبارکہ کو من و عن یاد کر لیا. بڑے محدثوں میں سے بڑے بڑے محدث گزرے، لیکن چونکہ مشہور، اللہ پاک جس کو شہرت دینا چاہتے اس کو شہرت دے دیتے اور جس کو گرانا چاہتے اللہ کے ہاتھ میں. محدثین تو بڑے بڑے گزرے لیکن ایک محدث بہت زیادہ مشہور ہو گئے، آج تک مشہور ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مشہور ہی رہیں گے.
وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے، اس بخاری شریف کے علاوہ اور کتابیں ایسی موجود ہیں جو علمی اعتبار سے، علمی مرتبے کے اعتبار سے بخاری سے بڑی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک نے شہرت دینی تھی اسی بات کو اور ان کے ذریعے سے کچھ کام لینا تھا، جیسا انہوں نے کیا۔ ان سے پہلے موطا مالک تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو موطا مالک لکھی ہے، وہ علمی اعتبار سے جب اس کا موازنہ کیا جائے تو بخاری کے ساتھ تو وہ آگے نکلتی ہے، لیکن اللہ پاک نے بخاری شریف کو اتنا مشہور کیا، اتنا مشہور کیا، آج چھوٹے بڑے بلکہ غیروں کی زبانوں پر بھی بخاری موجود ہے۔ ان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کو ایک قول کے مطابق 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی اور ایک قول کے مطابق 4 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور اس قول کے اندر تو تمام دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ ان کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ 2 لاکھ حدیثیں وہ یاد تھی کہ جن کو دنیا کا کوئی محدث چیلنج نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہوئی ہو۔ البتہ 6 لاکھ حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں بھی ان کو یاد تھی جن کے بارے میں محدثین کو کلام تھا کہ ان کے اندر یہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کچھ لوگوں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، لیکن 2 لاکھ ایسی تھی جن کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بچپن میں یہ شہرت دی۔ 15 سال کی عمر تھی جب یہ حرم شریف پہنچے، اور یہ خود عربی نہیں تھی، یہ تو عجمی تھے، یہ تو یہاں روس کے رہنے والے تھے، بخارا کے رہنے والے تھے۔ یہاں سے جب یہ عرب پہنچ گئے تو ان کی شہرت ہو گئی۔ ایک جوان ہے جو عربی النسل نہیں، عجمی النسل ہے، اور اس کو اتنی حدیثیں یاد ہے اور ایسے ایسے یاد ہے۔ عرب تو عرب ہے، ان کو تو کسی کی بات ہضم بہت کم ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ہم ذرا دیکھ لیتے کیسا ہے یہ۔ تو انہوں نے کیا کہ ایک مجلس رکھی وہی حرم محترم کے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ تم سے امتحان لیا جائے گا۔ ایک شیخ بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور پھر ادھر سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ ان نے 10 بندے کھڑے کر کے رکھے تھے۔ اس نے پڑھا حدثنی فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، کہ مجھ سے اس نے بیان کیا، ان سے اس نے بیان کیا، ان سے اس نے بیان کیا، ان سے اس نے بیان کیا، اور صحابی کا نام لے کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 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 فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حدثنی فلاں ابن فلاں ابن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا۔ امام بخاری نے کہا لا ادری۔ اب عرب کا پارا گرم ہونے لگا، کہا یہی تھا وہ۔ پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی ایسے کہا۔ امام بخاری کا جواب تھا لا ادری۔ بس عرب کا خون بنے گا، یہ اتنی شہرت دھوم مچا کے رکھی، ابال مچا کے رکھا پورے عالم کے اندر، اس کو تو 3 حدیثیں ابھی تک پڑھی، 3 حدیثیں اس کو یاد نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے 10 کی 10 جب انہیں سنا لی، بس یہ آستی ہماری طرف کشمیریوں کو بھی عربیوں کا خون تھوڑا تھوڑا ہے، جلا جلدی آ جاتا ہے نا ہم لوگوں کو بھی اور ان کو بھی، تو کہنے کہ اس کے ایسی کی ایسی، ہم سب لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ایسے کیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تفضل بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا میری بھی سن لو۔ یہ جو فلاں آدمی تھا یہ کھڑا ہو گیا نا، اس نے کہا حدثنی فلاں فلاں، پہلے وہ سنائی جو اس نے سنائی، پھر کہنے لگا یہ جو حدیث انہوں نے سنائی ہے متن تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو سند بیان کی یہ صحیح نہیں ہے، میں نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث نہیں سنی ہے، میں نے یہ حدیث اس سند کے، پھر اپنی سند سنائی حدثنی فلاں 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، پھر دوسرے کا نام لیا، آپ کھڑے ہو جاؤ، کہ آپ نے کہا حدثنی فلاں ابن فلاں ابن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، یہ حدیث تو صحیح ہے، حدیث تو میں نے مجھے یاد ہے، لیکن جس سند کے ساتھ آپ نے بیان کی ہے میں نے اس سند کے ساتھ نہیں سنی ہے، اسی لیے میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر تیسرے کو، یہ 10 کے 10 کو پہلے ان کی سنائی جو انہوں نے کہی تھی، امام بخاری نے یاد نہیں کیا، اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا، حدیثیں سب کو سب صحیح یاد تھی، نیچے سے جو راوی تھے سب نے الٹ پلٹ کر دیے تھے، اس نے اس کے راوی لیے تھے، اس نے اس کے لیے تھے، اس نے اس کے ادھر ادھر خلط ملط کر دیے تھے، تاکہ امام بخاری کا امتحان لیا جائے صحیح ہے یا غلط ہے۔
جب 10 کے 10 ان محدثوں کی باتوں کو سنا، پھر ان کی سنائی، پھر اپنی سنائی، پھر یہی عرب لوگ کھڑے ہو گئے، پھر یہ چوکنے لگ گئے۔ عرب کو اللہ پاک نے وہ صفت دی ہے، وہ صفت دی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مطاف کے اندر عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، نئے نئے مولوی جب ہو نا تو اس کو جو کوئی نئی نئی بات سیکھتا ہے نا تو اس کو وہ کرتے بڑا شوق ہوتا ہے۔ جب 2-4 انگریزی کے الفاظ ہم لوگ سیکھ لیتے تھے پھر ہر ایک سے انگریزی۔ اب نئے میں فارغ ہو گیا تھا، حج کرنے کے لیے گئے تو عشاء کے بعد ایک جوان وہاں بیٹھا تھا ٹول پر، تو میں نے ایسے اس کو چھیڑنے کے لیے کہا، میں نے کہا یہ خلاف کعبہ ہے تو میں نے سنا ہے کہ سونے سے لکھا ہوا ہے۔ کہنے کہ نہیں، سونے سے نہیں لکھا ہوا، یہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے۔ پھر وہاں غور کرنے سے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے اس پر، لیکن جلدی سے بندہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ایسے ڈیزائن پہ بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے، صورتیں ہوتی ہیں، حج سے متعلق ہوتی ہیں، عمرے سے متعلق جتنی آیتیں ہیں وہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ پھر میں نے پڑھ کے اس کو سنا، یہ کہا۔ پھر ایسے کچھ 2-4 منٹ بات ہوئی تو میں نے پوچھا آپ حافظ ہو؟ کہنے کا نہیں حافظ۔ کہنے کا تم یہ عربی کیسے جانتے ہو؟ تو میں نے کہا ازہر ہند ہے، جیسے ازہر مصر ہے ایسے ازہر ہند بھی ہے۔ کہنے کا وہ کیا ہوا ازہر ہند؟ میں نے کہا جیسے مصر کا ازہر مشہور ہے ایسے ہمارے ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند مشہور ہے۔ میں نے وہاں پر پڑھا، ہاں میں نے سنا ہے دارالعلوم دیوبند کا نام۔ تو پھر کہنے لگا آپ حافظ ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ میں بس پھر وہ کھڑا ہو گیا اور یہاں چومنے لگا، یہاں چومنے لگا، اور پھر کہنے لگا اب آپ یہاں بیٹھ جاؤ میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تم عرب ہو، تم ہی یہاں بیٹھو گے، میں یہی بیٹھوں گا۔ عرب کی خصلت جب وہ کسی کے اندر کوئی کوالٹی دیکھتے نا پھر وہ چھوڑتے نہیں، پھر وہ چمٹ جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی تک یہ گالیاں دیتے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو ابھی بیٹھے بیٹھے ہماری بات کو سنا، یاد نہیں کیا، خالی سنا، وہ یاد ہو گئی، اور اب اسی کو سنایا پھر اپنی بھی سنانے لگی، پھر چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر ان کو وہ مقام دیا، وہ مقام دیا، پھر ان کے درس کی جگہ بہت ساری، پھر تو اللہ پاک نے ان کو یہی سے مشہور کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لاکھ حدیثیں وہ یاد کی تھی جن کے اندر رد و بدل کوئی نہیں تھی، لیکن ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہو گئے جن نے حدیثوں کے اندر رد و بدل شروع کر دی۔ پھر کیا ہو گیا؟ پھر محدثین اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے تمام حدیثوں کو چھانٹ لیا۔ اب ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غیر صحیح ہے، اب تو مشہور ہو گیا، ہر بندہ کہتا یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، حدیث کے درجے بیان کیے، اگر حدیث ضعیف بھی ہے تب بھی وہ حدیث ہے۔ اصل میں جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس میں نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں، غلطی وہ جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے حدیث کو نہیں بدلا، عرب تھے وہ، انہوں نے نیچے سے سند کو بدل دیا، اس کو ہٹایا اس کو رکھ دیا، حدیث اپنی جگہ پر رکھ لی۔ تو یہ جو واضح ہوتا ہے، جو حدیث گھڑتا ہے وہ سند صحیح بیان کرتا ہے، اوپر سے اپنی بات اس میں تھوڑی سی نمک مرچ لگا کر پیش کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی الفاظ کو بدلنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے قرآن تو قرآن ہے، قرآن کے الفاظ تو کسی بھی صورت میں بدل ہی نہیں سکتے، لیکن احادیث مبارکہ کے الفاظ کو بھی بدل نہیں سکتے۔ البتہ احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے یا قرآن کریم کی آیت جب یاد نہیں ہوگی تو بیان کرنے کے لیے اجازت دی ہے علماء نے، تم یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم یہ ہے، مفہوم جو اس میں ہے اس سے میں جو سمجھا ہے اور سمجھے گا، جو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قرآن یہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مفہوم جو سمجھ میں آ گیا وہ میں بیان کروں۔ اس مفہوم کے ادا کرنے میں اگر اونچ نیچ ہو جائے گی تو پھر وہ اس کا مجرم نہیں ہوگا جو اس نے قرآن کو بدل دیا۔ ایسے جب حدیث کو بیان کرنا ہوگا تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، لیکن الفاظ یہ امت مسلمہ کا کوئی فرد نہ قرآن کریم کے بدل سکتا ہے نہ حدیث مبارکہ کے بدل سکتا ہے۔ قرآن کے بدلنے کو تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن احادیث کو جو بدلنے کے لیے کچھ لوگوں نے
کوشش کی تھی وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو گئے. الفاظ کو بدلنا یہ حرام ہے, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ترجمہ کچھ لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی لیکن ترجمے والے بھی کامیاب نہیں ہو سکے. کچھ نہ کچھ اپنے حلقوں میں تھوڑے بہت کامیاب ہوئے وہ, لیکن کلی طور پر کامیاب نہ ہوئے. بڑے بڑے غلط ترجمہ لکھنے والوں نے غلط ترجمے لکھے, حدیث کی غلط تشریح کرنے والوں نے حدیث کی غلط تشریح کی, لیکن اللہ پاک نے اس امت کے اندر ایسے افراد ابھی بھی اس وقت بھی زندہ رکھے ہیں کہ جو ان غلطیوں کی چھانٹ کر کے امت کے سامنے صحیح قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کو بدلنے کا ایک وہ ہے جو الفاظ ہی بدل دیے, اور دوسرا قرآن کریم کو بدلنا یہ ہوتا ہے جو ہم لوگ بدلتے ہیں. جو ہم کشمیری لوگ, جموں کشمیر کے لوگ بدلتے ہیں وہ غلط قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہ الحمدللہ رب العالمین اصل الحمدللہ رب العالمین, جس کو تجوید کہیں گے, جس کو قرات کہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ ہی ادا کرنا یہ ضروری ہے, یہ فرض ہے. کبھی کبھی الفاظ کے بدلنے سے اللہ بدلتا نہیں ہے, وہ زبان ہی ہم لوگوں کی ایسی بن گئی ہے وہ بدل جاتے ہیں. جب وہ بدل جاتے ہیں تو پھر آٹومیٹک معنی بدل جاتے ہیں, اور جب معنی بدل گئے تو پھر تو انسان بہت دور چلا جاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے قرآن کو پڑھنا اور صحیح پڑھنا. جو تجوید بتائی گئی ہے اس تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھ لینا یہ ضروری ہے. اور اس زمانے کے اندر اب جب کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ گھر گھر میں, بستی بستی میں, قریہ قریہ, محلے محلے میں حفاظ موجود ہیں, علماء موجود ہیں. الحمدللہ اب تقریباً جموں کشمیر کے اندر بھی اللہ کا احسان, اب بیشتر مساجد, آپ پوری تو نہیں کہیں گے, ابھی بھی بیشتر مساجد ایسی ہیں جن مسجدوں کے ائمہ حفاظ ہیں, حافظ قرآن ہیں. بلکہ الحمدللہ تو ایسے لوگ ملتے جو چلتے پھرتے. کالجوں کے اندر بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں, مکتبوں میں بیٹھ بیٹھ کر انہیں حفظ کر لیا ہے, بی ایڈ بھی ایم اے کر کے انجینئر بن گئے, الحمدللہ ادھر سے حافظ بھی. اب جب ایسا ماحول ہمارے درمیان میں الحمدللہ بن گیا ہے, پھر ہم یہ عذر کریں گے جی ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, اور اللہ پاک نے پھر وہاں ٹھکائی شروع کر دی, پڑھا کیوں نہیں تھا, پھر ہم عذر کریں گے ایسا سیرہ پڑھنا والے نے کہا. ہاں, ہمارے جو پرانے بزرگ چلے گئے وہ ٹوٹا پھوٹا قرآن جیسا پڑھ کے وہ چلے گئے, اللہ پاک اسی کے بدلے انشاءاللہ ان کو جنت دیں گے. اور انہیں یہی بہت بڑا کمال کیا, ہم کو مسلمان رہنے دیا, ورنہ اگر بھی وہ گھنٹیاں بجاتے رہتے پھر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہوتا. ان کو کوئی سمجھانے, بتانے, سکھانے والا تھا ہی نہیں. لیکن اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں تو ایسے لوگ پیدا کیے کہ کتنے لوگ ایسے کہ جن کے 5 بچے تو 5 کے 5 حافظ ہیں. الحمدللہ یہاں جموں کے اندر ایک بڑے مالدار سے اللہ پاک نے اس کو بہت مال دیا ہے. کہتا ہے, پچھلے دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے بچوں کو انگریزی بھی پڑھاؤں گا, سب کچھ پڑھاؤں گا, لیکن سکول کا منہ ان کو نہیں دکھاؤں گا. اس نے ایک نیا سکول کھول کے رکھا ہے, ایک ٹیوشن سینٹر جیسا جہاں انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے. کہا زبان یہ سکھاؤں گا, پھر یہ پڑھیں گے بھی لیکن مدرسوں میں. جب اللہ پاک پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر بھی کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہمارے مدرسوں میں یتیم غریب مسکین بچے پڑھتے ہیں, لہذا امداد کرو. ہم کو منع کرتے کیا تم نے دین کو یتیم بنا دیا ہے, دین یتیموں کے لیے خالی رہ گیا, تم لڑنے سے کو اس دین کا محتاج میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں, ہم سب کو اس دین کی خدمت کرنی چاہیے. کسی کے مال کی, کسی کے جان کی, کسی کے اولاد کی قربانی اللہ لیتا ہے. ہمارے یہاں کچھ بچے پڑھتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہے, تم امداد کرو اور اپنی آخرت بنا لو. کیا مرے ہوئے اعلان کرتے ہو جیسے دین کوئی ہے ہمارے پیسے کا محتاج ہے. نہ یہ مدرسے, نہ یہ دین ہمارے پیسوں کے محتاج تھوڑی ہے. میں یہ کہوں گا میرا ابا تو ہیڈ ماسٹر ہے, میرا ابا تو لیکچرار ہے, لہذا ابا کے پیسے سے میں پڑھ لیا یا ابا میں پڑھا لوں گا. نہ, ایک غریب سے غریب بچوں کے پڑھ جاتے اور امیر سے امیر لوگ بھی پڑھ جاتے ہیں, تو اس کا محتاج نہیں. اب جب اللہ پاک نے دین کا ایسا فہم دیا ہے,
مالداروں کے اندر بھی، غریبوں کے اندر بھی، عام طبقے کے اندر بھی. پھر اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے میرے بندے بتا جب ایسا ماحول تھا تو نے الحمد شریف کیوں ٹھیک نہیں کیا، الحمد شریف کی تصحیح کیوں نہیں کی. یہ ہمارے لیے، ہماری ریاست کے لوگوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. ہم اذان بھی پڑھتے تو اپنی زبان میں، ہم نماز بھی پڑھتے تو اپنی زبان میں. اپنی زبان کا مطلب جو کشمیری ہے وہ قرآن کشمیری میں پڑھتا ہے، جو ڈوگری ہے وہ ڈوگری میں پڑھتا رہے گا، اور جو گجری زبان جانتا ہے وہ گجری میں پڑھے گا. ہر بندہ اپنی زبان میں. وہ فرق کیسے پڑے گا؟ مثال کشمیری جو کہے گا تو ولا ضالین، تو یہ کہے گا ولا ضالین، یہ اس کو زے بنا دے گا. اور جب ڈوگری پڑھے گا وہ پڑھے گا ولا جوالین، اسی زواد کو وہ جیم بنا دے گا. تو اپنی زبان میں وہ جیم کو زیادہ پڑھتے ہیں اور کشمیری زیر کو زواد کو زیادہ پڑھے گا. تو اس کو بتائے گا وہ یہ ہوا اپنی زبانوں میں پڑھ لینا. تو یہ ہمارے یہاں غلطی ہو رہی ہے. اس طریقے سے ہم سے غیر محسوس طریقے سے قرآن کے اندر یہ تبدیلی ہو رہی ہے. اس تبدیلی سے ہم نے توبہ کر لینی ہے اور طے کر لینا کہ انشاءاللہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، ہم نے عربی زبان کے اندر ہی اس کو سیکھنا ہے. بوڑھے سے بوڑھے لوگ بھی جب انہوں نے محنت کی نا تو پھر الحمدللہ ان کی زبان بالکل درست ہو گئی. کتنے لوگ جن کو اللہ پاک نے دعوت کے ساتھ جوڑ دیا، پھر جب ان کو ایک جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا. میرے والد صاحب نے پہلا چلہ لگایا تھا 90 میں، جب شوق پیدا ہو گیا تو پھر وہاں سے آ کر حفظ کرنا شروع کر دیا. 4 پر حفظ کر لیے تھے، پھر زندگی نے وفا نہیں کی، دنیا سے چلے گئے. لیکن امید ہے انشاءاللہ کل قیامت کے دن حافظ میں اٹھائے جائیں گے. شروع میں جب بندہ حفظ کرنا شروع کر دیتا پھر اللہ پاک اس کو، یہ حدیث میں ہے، کل قیامت کے دن حافظوں میں اٹھائیں گے. ہم لوگ بھی اگر کوشش کریں گے کہ ہمیں قرآن کی تصحیح بھی کرنی ہے اور پھر حفظ کر لینا ہے تو کوئی مشکل نہیں. پھر جموں کشمیر کے لوگوں کو اللہ پاک نے ذہن اتنا دیا ہے کہ دنیا کے 2 سے 3 نمبر پر ان کے ذہن ہوتے ہوں گے. اتنا ذہین اللہ پاک نے اس قوم کو بنائے. تو کوشش اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم سے زیادہ بگڑا ہوا قرآن شاید پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے. جو آتا ہے دبن یہ تو شنو کوشر بھیڑا گرک کرنے قرآن پڑھتے. ہمارے استاد جب پہلی مرتبہ ادھر آ گئے تھے 94 میں، حفظ کے وہ استاد آ گئے 94، کہتا ہے تمہارے یہاں تو چھوٹا کاف بھی بڑا کاف ہے، بڑا کاف بھی چھوٹا ہی کاف ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جس کو بڑا کاف نکالنا تھا وہ چھوٹے کو بڑا کاف کہتا ہے، اور جس کو آتا ہی نہیں ہے وہ بڑا چھوٹا کاف سارا برابر ہے ان کے یہاں. تو واقعی ہمارے یہاں کمزوری ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کر لینا ہے. کہیں فبدل الذین ظلموا، ہم کہیں اس کے ضمن میں ہم بھی نہ آ جائے. ہم الفاظ کو جان بوجھ کر نہیں بدلتے، لیکن غلطی سے جو زبان ہم نے ٹھیک نہیں کی وہ ہم سے بدل جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ بنی اسرائیل نے الفاظ ہی بدل ہے. حدۃ کا اللہ پاک نے اوپر آسمان سے ان کو سزا نازل کی. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر جب اسی میدان تین میں تھے کھانے کے لیے تو اللہ پاک نے یہ انتظام کیا تھا من و سلوا. پھر موسیٰ پانی بھی تو چاہیے، پانی بھی تو دے دو. تو رب العالمین سے دعا کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، رب کا حکم ہو گیا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر اپنی عصا کو مار لو. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ بھی عصا ہوتا تھا، یہ معجزہ بھی تھا کہ اس کو پتھر پر ڈالو. کون سے پتھر پر؟ مفسرین نے اس کے بارے میں 2 باتیں لکھی. ایک بات یہ لکھی ہے کسی بھی پتھر پر مار لو، وہاں پر جو پتھر ہے اس پتھر پر مار لو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے نکلیں گے. کیسے اکڑ کو پانی نکلنے کے لیے کہا 12 قبیلے ہیں تو 12 چشمے ہونے چاہیے، ایک چشمے سے سب پانی نہیں نکلیں گے. سیلی میں لڑائی کرنے میں آگے تھے، وہ ہر کام میں وہ آگے تھے. اور لڑائی میں جیسے ہم لوگ آگے ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مسجد میں ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں. جیسا طوفان ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے شاید دنیا کی اور مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے. شاسن یہ تھے ہندوستان پاکستان لڑائی یہ مسجدوں سے لیکن کرنا سر ایک جنگ ہوتی ہے ہماری. پھر ہوتا ہے نا ہمارے
اچھا کانگڑ سے پھر کانگڑے چڑھتے ہیں سردی میں تو بہت لوگ کچھ ڈرتے بھی ہیں تو اتنا کانگڑ پیچھے سے تو منہ میں آگ لگ جائے گی. وہ ہے نا ہم لوگ کہ مسجدوں میں ہم لوگ اب ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. لڑنے میں آگے تو کہنے لگے ہم پانی پیئیں گے لیکن پانی پینے کے لیے ایسا پن ہو اللہ سو پانی نام لوگ ایسے گھر کے سنا ایسے چمو نے بالکل ایک چشمے پر جا کر وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب جب تو گھروں میں ہر گھر میں پائپ ہونی چاہیے بلکہ گھروں میں کیا اب تو ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہے لہذا الگ الگ نلکا ہونا چاہیے. تو ان کا حال میں نے کہا کہ ہم 12 قبیلے ہیں 12 چشمے چاہیے. پتھر کون سا تھا؟ ایک بعض مفسرین نے کہا کہ ان کو یہ کہا تھا جہاں رہیں گے جو پتھر سامنے آئے گا اس پر لٹ مارو وہاں سے 12 چشمے نکلے گے. بعض نے کہا نہیں یہ خاص پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہتا تھا. اور اس خاص پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں مشہور تھا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے. خصیتین ان کے موٹے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئے. تو اس بیماری کے لیے چونکہ یہ پردے کی چیز ہے اس کو کون دکھا سکتا ہے. اور مسلمان تو ہمیشہ جب یہ کپڑے بھی بدلتا ہے نہاتا بھی ہے تو پردے میں نہاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے پردے میں ہمیشہ کپڑے بدلنا پردے میں نہانا ہمیشہ. تو یہ گھروں میں تو یہ باتھ روم تو تھے نہیں. ہر لوگ زمانے کے اندر دریاؤں پر نہروں پر نہاتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی نہر پر نہانے کے لیے گئے تھے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے. اب جب وہ نہانے کے لیے وہاں چلے گئے تو جب نہا کر باہر نکلے جس پتھر پر یہ کپڑے رکھے ہوئے تھے اس پتھر کو اللہ پاک نے ٹانگے نہیں اس نے چلنا شروع کر دیا اور یہ پتھر ہی یہاں سے بھاگ گیا ان کپڑوں کے سمیت. موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھاگ رہے ننگے ہیں بھاگ رہے ہیں ارے رک جاؤ میرے کپڑے تو دو. لیکن چلتے چلتے بنی اسرائیل جہاں تھے تو وہاں سے گزرتے جب انہوں نے یہ دیکھ لیا یہ تو ننگے تھے اس وقت انہوں نے دیکھا ان کو کوئی بیماری نہیں. آگے جا کر یہ پتھر رک گیا ان کو کپڑے مل گئے. یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور کہا آپ کے ساتھ یہ ایسے ہوا اس لیے ہو گیا. اب حکم یہ ہے کہ یہ پتھر اپنے ساتھ رکھیں یہ آپ کو کام آئے گا. اب یہ پتھر ساتھ کتنا بڑا پتھر تھا وہ اللہ بہتر جانتے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس پتھر پر بندے کپڑے رکھے گا تو بڑا سا تو ہوگا کم سے کم اس ٹپائی جتنا تو ہوگا ہی. لیکن اب اتنے بڑے پتھر کو ساتھ رکھ لینا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو پتھر الگ تھا یہ پتھر الگ تھا وہ پتھر الگ تھا. بخاری میں جہاں پر یہ کپڑے بھاگنے کے پتھر کی روایت جہاں پر موجود ہے وہاں پر پتھر ساتھ رکھنے والی روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت جبریل بھی آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا پتھر پر وہاں یہ نہیں ہے وہاں صرف اتنا ہی ہے. البتہ تفسیر میں مظہری نے اس کو لکھا ہے کہ انہیں حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس پتھر کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس پتھر کو ساتھ رکھو یہ آگے چل کر آپ کو کام آئے گا. اگر واقعی وہ پتھر تھا تو ممکن ہے اللہ پاک نے اس پتھر کو چھوٹا کر دیا ہو. اللہ نے اپنی قدرت سے جیسے چلایا اس کو اپنی قدرت سے ایسے اس کو چھوٹا بھی کیا جس کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں رکھتے تھے. بہرحال یہ وہ والا پتھر تھا یا کوئی بھی پتھر تھا حکم ہو گیا کہ تم اضرب بعصاک الحجر پتھر پر تم اپنا عصا مارو. بس وہاں پر پتھر پر عصا مارا فانفجرت منہ 12 عینا اس پتھر سے 12 چشمے نکلے. تو 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیا یہ چشمہ میٹھا تھا یہ کھارا تھا یہ وہ تھا یہ تھا یہ چشمہ شاہی تھا کشمیر کا؟ نہیں یہ نہیں تھا یہ چشمے عام چشمے تھے. لیکن 12 کیوں نکلے؟ یہ 12 قوموں کے لیے چونکہ 12 خاندان تھے وہاں تو کل اناس مشربہم تاکہ ہر قبیلے والا اپنے گھاٹ کو اپنے چشمے کو اپنے حوض کو اپنے مشرب کو پہچان کر پھر یہیں سے پانی پیا کرے گا. رب العالمین نے فرمایا کلو جو تم کو من و سلوہ اتارا تھا کھاؤ وشربو اب یہ مزے لے لے کر پانی بھی پی لو. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے پانی بھی کھانا بھی یہ کھاؤ پیو عیش کرو لیکن وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ دنیا میں فساد مت پھیلاؤ.
یہ عام حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. یہ جو میں اور آپ کھاتے پیتے ہیں اللہ کا رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. کھاؤ پیو، دنیا کے اندر فساد مت کرو. براہ راست بنی اسرائیل کو اور ضمن پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کھا پی کر دنیا میں فساد نہیں کرنا ہے، کھا پی کر دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب